بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، جس نے مجھے آپ احباب کو یہ توفیق دی کہ ہم آج خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ بھائیوں کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ حقیقت میں زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی ہماری 50 سال 60 سال کی زندگی بہت، اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دے وہ 80 سال 90 سال تک زندگی، پھر اس کے بعد آخری وقت آ جاتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ بندے سے واپس لے لیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ اسی طرح تندرست جوانی میں کھڑے ہوں گے، جوان کھڑے ہوں گے۔ جنت میں جانے والے مومن سارے جوان ہوں گے۔ تو جب قیامت کے دن آنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بھی، اس کے اوپر ایمان کے بغیر انسان مسلمان بھی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی اس کے اندر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ آج اگر یہ جمعہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہوا تو کیا میری جو زندگی پیچھے میں نے گزاری ہے وہ مجھے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی؟ کیا میری نماز، میرا وہ عمل، کیا اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ یہی سوچ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید نے بے شمار آیات بار بار مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دہرائیں۔ ایک جگہ فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے، یعنی انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے، حدیث میں آتا ہے وہ خواہش کرے گا دوسری بھی مل جائے۔ 2 سونے کی بھری ہوئی وادیاں مل جائیں، یہ اتنی حرص ہے، کہے گا تیسری بھی مل جائے۔ تو اس لیے قرآن مجید اس چیز کے اوپر بے شمار آیات بیان کی گئیں۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر ڈالا تمہیں کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہ تمہاری جو کثرت ہے ختم کب ہوگی؟ جب تم قبر کی مٹی میں چلے جاؤ گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید بار بار ان آیات کو کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کسی جگہ کہا کہ آخرت کی زندگی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز ختم ہو جائے گی
پھر کہا تم یہ سمجھتے ہو زندہ رہیں گے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، مضبوط گھر بناؤ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، نہ ہوا داخل ہو نہ بیماری داخل ہو، تم ساری دنیا سے چھپ جاؤ کہ شاید ہمیں موت نہ آئے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جہاں مرضی بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، بالآخر تمہیں موت آنی ہے۔ جب یہ عقیدہ پکا ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، پھر انسان نیکی کے کام کرتا ہے، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں زیادتی کروں گا تو کل جواب دینا پڑے گا۔ عقیدہ موت کے بعد کی زندگی کا، فکر آخرت جو ہے وہ انسان کو بریک لگا کے رکھتی ہے، اس کو کھینچ کے رکھتی ہے کہ تو نے کل کو اس ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ جتنا عقیدہ آخرت پر کمزور ہوتا ہے، مرنا بھولتا ہے، انسان اتنا زیادہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کو آسانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ زیادتیاں بھی کر رہا ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ اتنا آسان سمجھتا ہے اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اور یہ حقیقت میں دنیا کا تصور ہے کیا؟ قرآن مجید اس کے بارے میں بے شمار آیات، میں نے تو چند آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ساری زندگی موت جو ہم نے تمہیں دی ہیں، کوئی 50 کا، کوئی 80 کا، کوئی 30 کا، یہ جتنی زندگیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، حقیقت میں ان زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے ہم دیکھیں کون کس طرح کے عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو بلائیں گے، محشر کے میدان میں سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ کوئی مرے گا۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جنت ہوگی، پکے فیصلے ہوں گے۔ اور اگر جہنم کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وہ بھی ہمیشہ کے ہوں گے۔ اور وہ ہمیشہ کیسے ہوگی؟ یہ نہیں کہ ایک دفعہ جسم کو جلائے گی آگ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر ماس، یہ جسم ایک دفعہ وہ جلائے گی، پھر دوبارہ نیا جسم دیا جائے گا، وہ جلاتی ہی رہے گی ہمیشہ جہنم میں۔ اس کو ہر وقت یہ لگے گا مجھے تازہ عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جہنم کی وادیوں میں ہوگا۔ اور اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، نیک روحوں کو، دنیا میں آخرت کا خوف رکھنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے، اور ہمیشہ سے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کرنے والے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی فکر پیدا ہونی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ پھر انسان دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، اس کی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے، اس کی زندگی بھی اس کی تائید کرتی ہے، اس کے رمضان بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اس کا اٹھنا سونا، اس کے دن کا آغاز اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ مومن بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کل کو میرا جسم توانا تھا، آج مجھے کمزوریاں محسوس ہو رہی ہیں، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی بیماری ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے انجام کی طرف جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، اس آخرت کی تیاری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو دنیا میں عیاشیوں والی زندگی ملی ہوگی، کبھی اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، ساری زندگی راحت سکون، نہ بجلی کے بلوں کی اس کو ٹینشن، نہ دکان کے کرایوں کی اس کو فکر، نہ بچوں کے اوپر خرچ۔ اللہ نے اس کو زندگی بڑی عیاشیوں والی دی، ساری زندگی اس نے دکھ دیکھے ہی نہیں۔ محاورہ بولا جاتا ہے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہیں گے اس شخص کو ایک چکر جہنم کا لگا کے آؤ۔ جہنم میں پھینکنا نہیں، اس کی سزا نہیں دے رہے، صرف چکر لگا کے واپس لے آؤ۔
اس کو لے کے جائیں گے، چکر لگا کے واپس لا کر پھر اس سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے کبھی زندگی میں راحت اور سکون دیکھا ہے؟ ساری زندگی اس نے عیاشیوں کی گزاری، وہ ایک چکر لگانا، وہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی کبھی سکون ہوتا کیا ہے، آرام یہ ہوتا کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کہا کہ آخرت کی تیاری کرو، فکر آخرت پیدا کرو اپنے اندر۔ مالک یوم الدین کہا ہر نماز میں، وہ آخرت کے دن کا بھی مالک ہے۔ لمن الملک اليوم، ہم پوچھیں گے کہ آؤ دنیا میں تم بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج قیامت کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ اس لیے کہا کہ آخرت کی تیاری کرو کہ دنیا کی سارے آسائشیں، راحتیں، سکون ایک چکر سے انسان بھول جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا میں پھٹے پرانے کپڑے، سکون میسر ہی نہیں تھا، دکھوں کی زندگی، اس بیماریوں میں مبتلا، ساری زندگی دکھ دیکھے، پریشانیاں دیکھیں، ہر مہینہ پہلے ختم ہوتا تھا بعد میں تھا، ٹینشنیں پہلے ہوتی تھی، فیسوں کی فکر ہوتی تھی، ہر وقت ٹینشنوں میں۔ اور اسی طرح اللہ کو پیارا ہو جائے گا، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اس کو جنت کے نا اوپر سے صرف چکر لگا کر واپس لاؤ۔ یہ مثال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اور آخرت کی۔ یہ آخرت کی تیاری ضروری اس لیے ہے۔ وہ شخص کہے گا میں نے ساری زندگی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ایک چکر اوپر سے جنت کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ ایک چکر لگانے سے اس شخص کی سوچ ہی بدل جائے گی، وہ کہے گا میں نے ساری زندگی دکھ کوئی ہوتا کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں، حقیقت میں ساری زندگی دکھوں والی دیکھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری وقت تک یہ کہا کہ اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو جمع کر کر کے، صحابہ اکرام کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پاس بلا کر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اس طرح زندگی بسر کرنا، بلکہ کہا یہ مت سمجھنا قیامت کے دن میں تمہارے کام آؤں گا، اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنا۔ دنیا میں جو چاہیے بیٹا فاطمہ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت کی تیاری خود کرنی۔ ساری رشتہ داریاں، برادریاں ہم ختم کر دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب لینے والے میرے حساب کو آسان کرنا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے حساب کو آسان کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب آسان سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب لینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عائشہ جس کا نامہ اعمال کھل جائے گا، دیکھ لیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کہیں گے اس کو معاف کر دو، صرف نظر کر دو، گناہ بھی ہر چیز اس کی ہوگی، نامہ اعمال کھل جائے گا، لیکن کہا جائے گا صرف نظر کر دو، درگزر کر دو، اس سے منہ موڑ لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کو مجھے پتہ ہے یہ شخص کیسا ہے، معاف کر دو۔ فرمایا یہ ہے حساب، آسان حساب۔ فرمایا عائشہ جس سے پوچھ لیا وہ ہلاک ہو گیا، جس سے پوچھ لیا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ اور یہ سوچ تب پیدا ہوگی جب آخرت کے اوپر یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، میری نماز آخری نماز ہے، یہ رمضان شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر تیاری کرنے کو دل بھی کرے گا، محنت کرنے کو بھی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صاف قرآن کہتا ہے ان قریب ہم تم سے حساب لینے والے ہیں، وهم فی غفلۃ معرضون، اور تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے۔
اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، ہم عن قریب تم سے پوچھنے والے ہیں کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے بسر کی، لیل و نہار کیسے تھے، تمہاری صبح کیسی تھی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قرآن کہتا ہے ہمارے مزاج قرآن سے بہتر کون سمجھتا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں بڑی دور ہے، سوئے رہو ابھی تو بڑا ٹائم پڑا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں بعید ہے، دور ہے۔ ونراہ قریبا، جس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے قریب آ چکی ہے، وہ تو قریب آ گیا وقت تمہارا، ان قریب ہم تم سے پوچھنے والے ہیں، اور بڑی جلدی وقت وہ آنے والا ہے۔ اس لیے کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس موضوع کو چنا اور اس کے اوپر بار بار تلقین کی کہ مت کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کہا بڑا قریب وقت ہے، جو مر گیا اس کی تو آخرت شروع ہو گئی، اس کی قبر اس کی آخرت ہے۔ یہی وجہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، سب کچھ تھا، قبر دیکھتے روتے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین سے تنکے کو اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں یہ تنکا ہوتا، میرا نہ کوئی حساب ہوتا نہ مجھ سے کوئی پوچھا جاتا، اللہ مجھے تنکا پیدا کر دیتا۔ یہ خوف تھا ان کے دلوں میں آخرت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید بالوں کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے قرآن مجید کی سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے کہا مجھے قرآن مجید کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور ان صورتوں میں قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے، سورہ ہود کو پڑھیے، سورہ مرسلات کو پڑھیے، آخرت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں۔ کہا ابو بکر میرے یہ بال سفید کیوں ہوئے کہ مجھے قرآن مجید کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتیں کی اور سمجھایا کہ اس طرح ہم ساری پکچر دنیا کے سامنے بیان کر دی، ہم یہ چلائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے وہ دن سورج ہم قریب کر دیں گے۔ گرمیوں میں عام زمین پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، تصور تو انسان کرے وہ سورج قریب ہو چکا ہو اور ہاتھ اوپر کرے سورج کو لگے، نیزے سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، وہ دن ایسا آنے والا ہے ہم تم سب سے عنقریب حساب لیں گے، اور وہ حساب و کتاب کے لیے تمہارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، ڈائری بنائی جا رہی ہے، شب و روز تمہارے لکھے جاتے ہیں، قرامن کاتبین ہم نے بٹھائے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم سے حساب لیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں۔ پھر انسان پھر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ آج عشاء کے وقت نماز کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے پھر خیال ہوگا کہ آج کے دن میں کوئی عمل نہیں جس میں میرا ذکر ہو، آج پورے دن میں نے کوئی درود شریف نہیں پڑھا۔ یہ سوچ پھر پیدا ہوگی جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے گا۔ قرآن مجید جھنجھوڑتا ہے، کھڑا کرتا ہے تاکہ انسان ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، فیصلے کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ دنیا میں جج خریدے جا سکتے ہیں، وکیلوں کو رشوتیں دی جا سکتی ہیں، محکموں کے محکمے خریدے جا سکتے ہیں، محشر کے میدان میں ایک قدم سے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکے گا انسان۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا دن بڑا سخت ہوگا، بچوں کو عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، دودھ پلاتی ہوئی مائیں معصوم بچہ جو روئے ماں تڑپ جاتی ہے، فرمایا آخرت کے دن کی سختی یہ ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، احساس ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی تیاری کرو، اور اس دن وہ اللہ کے بندے بھی ہوں گے جن کے پاس سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی طرح پسینہ انسانوں کا بہ رہا ہوگا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا۔ جتنے گناہ ہوں گے اسی طرح گناہوں کی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ امہات المومنین پوچھا کرتی ہیں، اللہ رو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے،
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोई जा रही। पूछा आयशा क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल मुझे क़यामत का दिन याद आ गया। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं अपनी बीवी की रान के ऊपर सर रख के लेटा हुआ, कुरान मजीद की मुझे आयतें याद आ गई, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया। मुझे ख्याल आ गया कि मैंने पुल सरात से गुजरना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई शक नहीं है, अल्लाह कहते हम पुल सरात को लगाएंगे और हर एक को हुक्म देंगे इससे गुजरो। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते मुझे याद आया बीवी की रान पे सर रखे हुए कुरान की आयतें तिलावत की, आंखों से आंसू बह पड़े कि हमने माशर के मैदान, क्या मुझे और आपको यह ख्याल आता है कि हमने भी पुल सरात से गुजरना है? जिसके बारे में कहा वहां से गुजरेगा कौन? जो रहमान को, जो दुनिया में अल्लाह को याद रखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको भुलाएगा नहीं। अल्लाह उसको याद कैसे रखेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साया नहीं होगा, किसी के पास साया नहीं होगा, सारी जमीन बराबर कर दी जाएगी। ये मैच शुरू होते थे ना, ये भी चंद दिन पहले भी था, तो 12 या 20 खिलाड़ी होते हैं तो सारा 20,000 का क्राउड उन 12-13 को देख रहा होता है। तसव्वुर करें क़यामत के दिन सारी इंसानियत जमा होगी, नबी होंगे, औलिया होंगे और एक एक का हिसाब हो रहा होगा और सारी दुनिया देख रही होगी। जब यह ख्याल पैदा हो ना दिल में कि भाई हमने पेश होना है, साया नहीं होगा। फरमाया अल्लाह अपने बंदों को बुलाएगा जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत को याद रखा, अल्लाह क़यामत के दिन उनको भूलेगा नहीं। फरमाया अर्श के साए में वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिन नौजवानों ने अपनी जवानियां, उनके रमज़ान, खूबसूरत रमज़ान, उनकी सहरियां, उनकी अफ्तारियां, उनके क़यामुल लैल, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग, अल्लाह के घरों से जुड़े हुए लोग और आखिरत की तड़प रखे हुए कि हम क़यामत के दिन औलिया के साथ सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की सफ़ों में खड़े हो जाएं। अपनी जवानियां व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, किसी का साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए में जगह अल्लाह उनको देगा जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। पानी की प्यास लगेगी, कुरान मजीद कहता लगेगी, इतनी शिद्दत की प्यास लगेगी, इन्न शजरत ज़क्कूम, हम इनको खुराक के लिए एक ज़क्कूम का दरख्त है, खारदार झाड़ियों वाला, फरमाया वो पेश करेंगे। और मोमिन बंदों को उनको टिकट जारी होगा, पास जारी होगा। दुनिया में टिकट जारी होते हैं ना कि वो दिखाएगा तो एंट्री है। हौज़े कौसर पर जाम पेश किए जाएंगे उन नौजवानों को, उन खुश नसीबों को जो दुनिया के अंदर ये अमल करते आए होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर कहेंगे उम्मती, ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दें। एक दफा वो पानी पिएगा, जन्नत में दाखिल होने तक प्यास महसूस ही नहीं होगी। ये पास और ये टिकट के लिए मैं तैयार हूं, मेरी तैयारी है कि ये टिकट मुझे भी जारी होगा। क़यामत के दिन एक ही आवाज गूंजेगी, एक ही आवाज गूंजेगी, आज के दिन मुजरम अलग हो जाओ, नेक अलग हो जाओ। मुजरमों की सफ़े, उधर ये कहना नहीं पड़ेगा, एक ही आवाज पर फैसले होंगे। जिन्होंने जुर्म किए होंगे वो ऑटोमेटिक सफ़े बनती जाएंगी। अल्लाह के बड़े बड़े नाफरमान भी खड़े होंगे और रहमान के नेक बंदे भी खड़े होंगे। हम अपने आप का हम देखें, अल्लाह ने दुनिया इस भेजा इसलिए, ये आखिरत की खेती है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये आखिरत की खेती है कि जो यहां बीज कर जाएंगे वही काटेंगे। और उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, गुनहगार हैं, कमजोर हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं। तू खालिक व मालिक है। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, आखिरत का तज़किरा होता रोंगटे उनके खड़े हो जाते। मस्जिद में दाखिल होते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोग बयान करते हैं कि हमने अली को देखा, चेहरा झुका हुआ, वुजू कर रहे होते, कांप रहे होते, जर्द हो जाता चेहरा, जर्द। कहते क्या हुआ?
کہتے اللہ کے سامنے جس خالق و مالک نے پکارا ہے پتہ نہیں علی اس کا حق ادا کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اندر بلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو مجھے ایک چمڑا نظر آیا، رنگا ہوا چمڑا، وہ ایک دیوار پہ۔ دوسری طرف میں نے دیکھا تو مجھے کچھ جوں پڑے ہوئے نظر آئے اور ایک شاید پانی کا کوئی پیالہ تھا۔ کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کر یہ چند چیزیں آپ کے دیکھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو دیکھا، کمر پر چٹائی کے نشان چھپے ہوئے تھے، گورا بدن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول عمر۔ فرمایا عمر تیرا روب اور دبدبا اتنا، اتنے بہادر اور جری نوجوان، لوگ اسلام قبول کر کے چھپاتے تھے، یہ دروازے پہ دستک دے کر کہتے تھے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر بچے یتیم کروانے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ پہلی دفعہ مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہوئے مکہ میں تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر ہوئے، کہ لوگ ان کی جرت اور بہادری اور دلیری کی مثالیں دیتے تھے، اور پہلی دفعہ مدینہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر یہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں نے تکبیر کو بلند کیا۔ اسلام سمٹا ہوا تھا گلیوں میں، بازاروں میں آ گیا، اس شخصیت کے روب اور دبدبے کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نشانوں کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ بدبخت کیسر و کسرا، دنیا کے فرعون بنے ہوئے، بڑے بڑے محلات ان کے، نرم بستر ان کے، اللہ کے رسول یہ اللہ کے دشمن، بڑی بڑی جگیریں ان کی، بڑے بڑے نظام ان کے، اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صحابی رسول سے رہا نہ گیا اپنے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول وہ دنیا کے اللہ کے دشمن ہو کر اتنی آرام اور لگژری لائف گزارتے ہیں، اور ہم، آپ نے اس موقع پر بھی امت کو کیا سبق سکھایا؟ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا دے دی اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت کو چن لیا؟ کہا عمر تو اس بات پہ خوش نہیں؟ اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو آخرت کی نصیحت کی، یہ تو دنیا عارضی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے دنیا میں رہو جیسے مسافر رہتا ہے، ہر وقت اس کی نظر ہوتی ہے میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میری منزل کچھ اور ہے، میرے منصوبے کچھ اور ہیں، میں یہ دنیا میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی پلاننگ اور تربیت اور ان کو اٹھانا، یقیناً فجر کے وقت اٹھنا ایک مشقت کا کام ہے، دکان چھوڑ کے ظہر کے لیے آنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، رات کو تھکا ہارا مغرب کے ٹائم گھر جاتا ہے، عشاء کے لیے نیند آئی ہو، بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آنا مشکل کام ہے، لیکن دنیا میں اس نے اس کام کو اپنے لیے آسان بنا لیا کہ یہ دنیا کی چند دنوں کی مشکلیں برداشت کروں گا، اللہ قیامت کی ان سختیوں میں مجھے آسانیاں دے گا۔ اپنے نفس کے ساتھ اس نے سودا کیا، فرمایا عمر خوش ہو جا، اللہ نے دنیا ان کو دے دی اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت کو رکھا ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور اللہ نے دنیا کتنی دی، پھر عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سونے کو کلہاڑے کے ساتھ، ذرا کسی جیولر سے پوچھئے گا کہ سونے کو کاٹتے کیسے ہیں، سنبھالتے کیسے ہیں، یا وہ بسکٹ دکھا دیں گے یا وہ ٹکڑے دکھا دیں گے، کوئی بھی کلہاڑے سے، صحابہ کرام کہتے اللہ نے اتنی دولت دی ہمیں،
اتنی دنیا دے دی مدینہ میں کہ ڈھیر لگ جاتے تھے مسجد نبوی میں، ہم لوگوں میں مال تقسیم کرتے تو کلہاڑے کے ساتھ سونے کے ٹکڑے کر کے پورے پورے ٹکڑے اٹھا کر صدقہ کر دیا کرتے تھے، اتنی دنیا اللہ نے ان کو دی۔ لیکن آخرت نہیں بھولے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے مدائن کے، اللہ نے ان کی تاریخ بھی سنہری تاریخ ہے۔ پہلے قید ہوئے، فارس کے رہنے والے تھے، باپ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کو پوجتا تھا۔ دل میں خیال پیدا ہوا تیرا باپ اس کا دین صحیح نہیں ہے۔ ایک راہب سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، مجھے صحیح میرے دل کو پیاس بجھ جائے، صحیح ایمان اور عقیدہ کیا ہے، کس پر ایمان لاؤں؟ کہا آخری نبی کے آنے کی پیشین گوئی ہے، کھجوروں کی بستی میں وہ آئے گا۔ سلمان فارسی فارس سے نکلے، قید ہوتے ہوئے غلام بن گئے، مہریں لگ گئیں جسم پر، یہ قیدی ہے، ساری زندگی غلام رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو سلمان فارسی کہتے رضی اللہ عنہ، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا تو مجھے کانوں میں آواز پڑی، میرے مالک کو کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ جس کا مدینہ والے انتظار کر رہے تھے وہ مدینہ میں آ چکا ہے۔ کہتے میں نے کھجور کے اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے کہ سلمان، ساری زندگی جس کے لیے تو نے اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، جس کی پیاس لے کر تو نکلا تھا، آج وہ وقت آ گیا۔ کہتے میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے اپنی کمر دکھائیے، مہر نبوت دکھائیے، کیونکہ مجھے میرے راہب نے کہا تھا جو آخری نبی آئے گا اس کی مہر نبوت ہوگی، مجھے مہر نبوت دکھائیے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ سلمان کہتے میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں چمٹ گیا، میں نے چومنا شروع کر دیا اور میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول غلام بن گیا، مہر لگی ہوئی جسم پر۔ کہا اس لیے کہ مجھے اللہ صحیح عقیدہ دے دے، صحیح ایمان دے دے۔ آج میری یہ دوڑ اور تڑپ ختم ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ مدائن فتح ہوا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اینا سلمان، سلمان کہاں ہے کہ تم دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے نکلے تھے۔ آج یہ اسلام کی شان اور ہیبت ہے کہ آج وہ سلمان جو فارس سے غلام بنا کر نکالا گیا تھا، آج اسی فارس کا گورنر سلمان ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ، یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، یہ روشن باب ہے ہمارا۔ ہم نے دنیا میں یہ سنہری دن دیکھے مسلمانوں نے کہ آج مدینہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو مدینہ میں ایک غلام تھا آج سے وہ مدائن کا گورنر ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ جلیل القدر صحابہ، کہتے میں ملنے گیا سلمان سے، آخری وقت بیماری کا عالم تھا، کہ سلمان کیسے ہو؟ کہتا رونے لگ گئے۔ کہا تمہیں اللہ نے اسلام بھی دے دیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، بدر، احد، خندق، خیبر میں بھی ملے، ابو بکر کا زمانہ پایا، آج عمر بن خطاب کا زمانہ بھی ہمیں ملا، ساری زندگی ہم نے اسلام کی خدمت میں گزار دی، روتے کیوں ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ سلمان دنیا ایسے چھوڑنا جیسے میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا سلمان کہتے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان دنیا ایسے چھوڑنا جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا ایسے چھوڑنا۔ تو کہا سلمان تو نے کون سا بینک بیلنس بنائے، تیری کون سا جائیدادیں ہیں، تم روتے کیوں، ایک جھونپڑی میں تم رہتے ہو۔ کہا اس جھونپڑی میں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا، کہتے مجھے اس کے گھر میں ہے کیا؟ میں حیران رہ گیا تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کے کہ ایک کمبل جو موسم سرد آنے پہ اوپر لیتے تھے، اور ایک جائے نماز، اور 2 پیالے کھانے کے برتن کہ جس میں بھگو کر رکھ دیتے تھے، یہ زندگی گزاری۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ بھی دنیا جمع کر لی، ساری دن مدائن کے گورنر، کئی سال حکومت کی، اور آخری وقت میں کہتے مجھے ساتھ ڈر لگ رہا ہے میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں، کہیں اللہ کے رسول مجھ سے چہرہ نہ پھیر لیں، مجھ سے چہرہ نہ پھیر لیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا سلمان دنیا ایسے چھوڑ کے جانا جیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سوچ ان کی، سب کچھ ان کو اللہ نے دیا، مال دیا تو بے شمار دیا، حکومتیں دیں تو کئی کئی ملک اللہ نے ان کے زیر سایہ کر دیے،
شہادتوں پر مرتبوں پر فائد ہوئے، قربانیاں دیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دیکھیے اپنے آخری وقت کی فکر ہوتی تھی۔ ساری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا، ہر صحابی کی خواہش تھی یا اللہ موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا، یا اللہ خاتمے کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ یہ دعائیں ہماری ہیں۔ وہ تو سب کچھ کرتے تھے، تہجد گزار تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا تھا، وہ سارے سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا خوف اور ان کا تقوی دیکھیے۔ آخرت کا ڈر اور خوف اور اللہ کے دیدار کی محبت انسان کو نیکی پر آمادہ کرتی، نیکی پر کھڑا کرتی۔ اگر آخرت کی سوچ جتنی کمزور ہوگی اتنا انسان آسانی کو پسند کرے گا اور کہے گا جناب کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہے غفور الرحیم، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے، بعض کہتے ہیں 70 مائیں تو کم ہیں، اللہ تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس انداز سے جو خالق و مالک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہو اور بندے کو فکر ہی نہ ہو، اس کے ذہن میں دماغ میں آخرت کا تصور ہی نہ ہو، وہ اپنی ساری زندگی اس بات پہ گزار دے کہ میں نے دنیا میں حاصل کیا کرنا ہے، میرے مقصد کیا ہیں، میرے گولز کیا ہیں، ان گولز میں اس کی آخرت شامل ہی نہ ہو۔ جنازے پڑھا کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت یاد رہتی ہے، قبرستان جایا کریں، قبر کو دیکھیں گے، اس مٹی میں دفن ہوئے شخص کو دیکھیں گے، یاد آئے گا کل کو یہ میرے ساتھ تھا، میں نے بھی یہاں جانا ہے، کل تک جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھتا تھا آج یہ ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، یہ ساری دنیا اس کی ہے، وہ خالق و مالک وہ ہے، تم اس کے بندے ہو۔ اس بات پر اگر آ جاؤ گے تو دنیا بھی اللہ کہتا ہے میں بے شمار دوں گا، تمہیں بے تحاشا دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ کہا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، یرزق من یشاء بغیر حساب، ایسا رزق دوں گا جس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تم آخرت سے غافل، قرآن مجید ہے کہ جو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہم یہ سمجھتے ہیں جناب کوئی بات نہیں، ہم نے آخرت کو بھلا دیا تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کچھ نہیں، تم مجھے بھلاؤ گے میں بھی ایسے ہو جاؤں گا جیسے میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ دنیا میں کوئی دوست ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بھول گئے ہو نا، آج اللہ نے سب کچھ دے دیا تو ہمیں بھول گئے۔ وہ دن بھی یاد کرو جب اکٹھے پڑھا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، بچپن ساتھ گزرا کرتا تھا، اور آج تم بھول گئے ہمیں؟ تمہارے اتنا بڑا فنکشن گھر کا تم نے مجھے دعوت نہیں دی، مجھے ہی بھول گئے۔ دنیا میں انسان اگر بھول جائے، سوچیں خالق و مالک قرآن میں کہتے فانساہم انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو بھلا دیا ہم بھی ان کو بھول جائیں گے، ہم ان کو ذکر کرنا بھی سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو ہیں جن کا ہم نے جمعے کے شروع میں بتایا کہ جن کا حساب یسیرا، آسان حساب ہوگا جنت میں، کچھ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال اللہ دیکھے گا بھی نہیں، کہے گا ان کا حساب، ان کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا نا، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کیا کرتے رہے ہو، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ کہف کہا جمعے کے دن پڑھا کرو، جمعے کے دن سے اگلے جمعے تک بخشش ہے۔ سورہ کہف کا آخری رکوع آج دکان پر جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا، ہمارے نفس کا ذکر کیا۔ انسان سوچتا کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ غلط سوچتا ہے، یہ سمجھتا میرے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بھلا دیا اس کو، ہم نے اس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ یہ جدھر جانا چاہتا تھا ہم نے اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے تم یہ جو تم چاہتے تھے ہم نے دے دیا، لیکن آخرت میں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک عورت نے روکا پل کے اوپر،
اس کی بکریوں کو فوجی کھا گئے. یقیناً فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ایک کام تھا، خوراک کا انتظام کرنا. تو فوجیوں کو ان کی گائے یا بکریاں نظر آئیں، انہوں نے اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا تو کھا گئے کہ چند روپے دیں گے اور مال رفع دفع ہو جائے گا. اس عورت کو بڑا غصہ آیا، وہ انتظار کرنے لگی ایک پل پر کھڑے ہو کر کہ لشکر گزرے گا تو اس پل سے. سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہاں سے گزرنے لگے، اس عورت نے بآواز بلند کہا ایوبی، ایک یہ پل ہے اور ایک پل صراط ہے، اس پل پر میرا فیصلہ کرو گے اس پل صراط سے گزر جاؤ گے. اگر اس پل پر گزرنا چاہتے ہو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے. کہا ہوا کیا ماں، بتاؤ تو صحیح. کہا تمہارے فوجیوں نے میرے بکریوں کو، میرے جانوروں کو ذبح کیا، کھا گئے، میرے ساتھ ظلم ہوا. کہا میں اسی دنیا میں اسی پل پر فیصلہ کروں گا، میں یہی فیصلہ کروں گا، مجھے وہ آخرت کے پل کی طرف نہیں جانا، وہ تو بڑا خطرناک جگہ ہے، وہ مجرموں کے لیے جہنم ہے، نیک لوگوں کے لیے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ سوچ پیدا ہوگی تو یقین کیجئے گزشتہ جمعے ہم نے نیکیوں میں سبقت کرنے کا کہا، نیکیاں کریں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. اور آج کے جمعے میں یہ نیکیاں کب کرتا ہے؟ جب آخرت کی سوچ پیدا ہو، جب انسان کو لگے کہ میں نے جواب دینا ہے، جب اس کو لگے کہ میرا یہ جو نامہ اعمال بن رہا ہے اس میں ایک ایک ذکر کا اللہ رب العالمین کے نامہ اعمال میں، میرے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوگا. پھر انسان یہ کوششیں کرتا ہے، پھر انسان محنت کرتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دیکھیں آخرت کی باتیں، آپ کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے فَإِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. قبرستان میں گئے، جنازہ ہوا، ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے، زمین پر لائنیں لگانے لگ گئے. صحابی ان لائنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قبرستان میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا فَإِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا، اس کی تیاری کرو. اگر اس کی سختی سے کوئی بچتا تو فرمایا میرا ساتھ، جس کی وفات پر اللہ کا عرش بھی، الذی تحرک العرش، جس کی وفات پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا. کیا نیک لوگ تھے وہ. کہا اگر کوئی اس قبر کی سختیوں سے بچتا تو فرمایا یہ میرا ساتھ، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے خالق و مالک نے بھیجے کہ جاؤ جا کر میرے سعد کے جنازے میں شرکت کرو. کہا سعد کے جنازے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا فَإِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس کی تیاری کرو. اس سے گزرنا ہے، ہر شخص نے گزرنا ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ پہلی گاڑی ہے، یہ پہلی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہے. جو دنیا گھومتے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا، دنیا نے میوزیم بنائے ہیں انسانوں پر کہ انسان کا جسم گلتا کب ہے. جس جسم کی آج انسان ڈولے شولے کھاتا پیتا ہے، میں جناب میں کرتا ہے اس جسم پر. بلکہ آپ گوگل کیجئے گا، یوٹیوب پہ بھی شاید ان میوزیمز، انہوں نے ریسرچ کے لیے انسانوں کو رکھا ہوا ہے کہ انسان مختلف انسانوں کی ڈیڈ باڈیاں انہوں نے رکھی ہوئی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 1 ہفتے بعد یہ کیفیت ہو جاتی ہے، 2 ہفتوں کے بعد یہ ہو جاتی ہے، ناخن جھڑ جاتے ہیں، جسم گل جاتا ہے، بال ختم ہو جاتے ہیں، وہ پورا اسٹینیور. وہ کہتے کہ یہ سارا پروسیس ہمیں جو سمجھ آیا ہے کہ انسان کی یہ حیثیت ہے. اللہ قرآن میں کہتے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. مکہ کے کافر کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہے، تم صادق ہو، امین ہو، آپ کی دعوت ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. ہڈیاں اٹھا کر لے آئے زمین سے، ہڈیاں قبرستان سے، وہ ہڈیاں اٹھا کر لے آئے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر دوبارہ ماس اور جسم چڑھائے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا ہمیں؟ تم جو آخرت کا تصور ہمیں دیتے ہو، باقی قومیں ہندو ہیں وہ دوسرے جنم کہتے ہیں، یہ واحد دنیا میں مسلمانوں، یہ آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں، شکر ادا کریں گے اللہ کا. یہ بہت بڑا عقیدہ جو مسلمانوں کو دیا کہ مرنے کے بعد آخرت ہے. مسلمان وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش، حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے.
جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ آپ یہ دوبارہ انسانوں کو اللہ دوبارہ پیدا کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتے کہ جس خالق و مالک نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا، وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو وہ غار میں تھے، سوئے رہے، 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ ساری مثالیں ان کے لیے ہیں کہ مت کوئی 21ویں صدی میں آ کر کہہ دے کہ جناب یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، دوبارہ تو کھڑا ہونا ہی نہیں، جواب سے حساب اور آخرت تو ہے ہی نہیں۔ سارا قرآن، ساری سائنس کو آج ساری دنیا کی سائنس مانتی ہے، قرآن کا تصور جو ہے وہ حقیقت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آج ہم مسلمان اپنے رمضان کو، اپنی آخرت کو، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کا فیصلہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم فکر آخرت کے بارے میں کہ صحابہ کرام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آگے رمضان شروع ہونے والا ہے، شاید جمعہ سے، رمضان سے قبل ہمارا جمعہ ہوگا، تو اس سے پہلے کی تیاری کہ ہم رمضان میں داخل کیسے ہوں، اور دعا کریں یا اللہ ہمیں سانسیں اتنی دے دینا کہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں، اور یا اللہ کمزور ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، تیرے بندے ہیں، یہ دعا کیا کریں یا اللہ تیرے بندے ہیں۔ میں اکثر وہ شعر بھی سناتا ہوں نا، علامہ اقبال کا، اس نے ایک شعر کہا تھا، وہ کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے یا اللہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے زندگی ایسے گزار دی، لیکن یا اللہ ایک گزارش کرتا ہوں۔ اقبال ایک گزارش کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا اللہ قیامت کا دن ہو، میرا نامہ اعمال کھولنا ہی نہ، کھولنا ہی نہ، تجھے پتہ ہے میں نے زندگی کیسے بسر کی، لیکن اگر کھولنا پڑے کہ نہیں حساب لینا ضروری ہے، تو کہنے لگا کہ اد نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ کے نبی کے سامنے نہ کھولنا، یہ شرمندگی مجھے مار دے گی۔ تو یہ سوچ جب پیدا ہوگی پھر انسان میں نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر